بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اینڈ چلڈرن۔ ناظرین کرام، آج 29 رمضان المبارک کا دن ہے اور ماہ سیام ہم سے ان قریب جدا ہونے والا ہے، اور آج افطار کے بعد نماز مغرب کے بعد رویت حلال کمیٹی کی جانب سے جو بھی اعلان ہوتا ہے ہم اس کے کاربند رہیں گے، اور اس کے بعد کل ممکنہ طور پر عید الفطر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، مگر کیا ہم نے نماز عید الفطر کا طریقہ سیکھ لیا ہے؟ کیا ہمیں نماز عید الفطر پڑھنی آتی ہے؟ کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم نے جو گزشتہ سال عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی تھی اس کا کچھ طریقہ کار ہمیں یاد ہے کہ نہیں؟ تو پھر اگر نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس سے قبل ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ قرآن اینڈ چلڈرن کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ دین کا پیغام اور ایک اچھی بات آپ تک بآسانی منتقل ہو سکے اور میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ نماز عید کا طریقہ، عید الفطر کا طریقہ کیا ہے، اس پر آج ہم کچھ باتیں کریں گے، اور کچھ بات کر کے طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ نماز عید الفطر کیسے ادا کرنی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں طریقہ سیکھنے کی جانب۔ سب سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں۔ نیت جو ہے بیسیکلی وہ دل کے ارادے کا نام ہے کہ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میری اس کام کی، دین کے کام کی، اس فلاحی کام کی، یا اس نیت کا ارادہ رکھتا ہوں میں اس بات کا، تو نیت آپ کی ہو جاتی ہے۔ مگر زبان سے کہہ لینا یہ بھی ایک اجر ہے۔ اس سے پہلے ہم عید الفطر کی تیاری کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور مسجد کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نماز عید الفطر بغیر امام صاحب کے، جماعت کے بغیر نہیں ہوتی۔ گھر میں آپ عید الفطر کی نماز بالکل نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ ہم نیت جب کر لیتے ہیں، نیت کرنے کے بعد ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسجد کی دعا، داخل ہونے کی دعا ضرور پڑھا کریں، گھر سے نکلنے کی دعا بھی پڑھا کریں۔ حضور نے یہ مسنون دعائیں ہمارے لیے ہیں اور ان کی بڑی برکتیں ہیں۔ فطر کی جانب عید الفطر کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں۔ نیت زبان سے کہہ لینا اور دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہہ لینے کا طریقہ، نماز عید الفطر کا طریقہ کیا ہے؟ نماز عید الفطر کا سب سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر زاہد 6 تکبیرات کی۔ اس کے بعد آپ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کانوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے، اور امام صاحب جو ہم نے 6 زاہد تکبیرات کہی تھی، اب ان میں سے 3 یہاں پر امام صاحب کہیں گے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہیں گے، کانوں کو ہاتھ لگا کر آپ نے ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، ہاتھ کھلے چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیرات اسی طرح، پھر تیسری تکبیر، اور پھر جب تیسری تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد امام صاحب کوئی بھی سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع میں آپ چلے جائیں گے۔ رکوع میں چلے جانے کے بعد آپ پھر سجدہ، جیسے عام نمازوں کی ترتیب ہے ویسے ہی آپ تسلسل سے چلتے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہو جائیں گے، اب آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، امام صاحب قرات کریں گے، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر اب جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا نیت میں کہ 6 زائد تکبیرات، 3 ہم نے کہہ لی اور 3 ہماری جو باقی ہیں، اب وہ 3 تکبیرات آپ یہاں پہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ کانوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ نہیں باندھیں گے، ہاتھ کھلے چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ دوسری تکبیر، پھر تیسری تکبیر۔ اب یہ آپ کی 6 تکبیرات جو عید الفطر کی ہیں وہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد جو چوتھی تکبیر امام صاحب کہیں گے وہ رکوع میں جانے کے لیے ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب کے ساتھ سجدے میں دونوں سجدے ادا کریں گے، اور اس کے بعد وہی طریقہ کار جو عام نمازوں کا ہوتا ہے، اتحیات کے بعد درود ابراہیمی، اور درود ابراہیمی کے بعد دعا رب اجعلنی، اور اس کے بعد سلام۔ یاد رہے کہ عام جمعہ کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں خطبہ نماز فرض سے پہلے پڑھا جاتا ہے، امام صاحب خطبہ، خطیب صاحب خطبہ پہلے دیتے ہیں، مگر عید الفطر کی نماز میں نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، اور خطبہ سننا فرض ہے۔ خطبہ سننا ہے، امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، پہلے ایک حصہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس میں کچھ وقفہ، اور وقفے کے بعد دوسرا حصہ، اور اس کے بعد امام صاحب دعا کرائیں گے، اور اس کے بعد آپ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بات سمجھ آئی ہے، آپ کو نماز عید کا طریقہ سمجھ آ گیا، اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال، تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور عید کی خوشیاں بانٹیے گا، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر کرو گے میں بڑھا دوں گا۔ اب وہ کوئی بھی چیز ہے، آپ کسی کا، جو اللہ کے بندوں کا، ایک اور جگہ فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔